محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح نور کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت ابو انیس محمد برکت علی کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا کثیر الاستغفار، ہمارے سردار کثرت کے ساتھ استغفار فرمانے والے۔ درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام پر۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ کو استغفار میں مشغول پاتے۔ ہم لوگ اس بات کو شمار کیا کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تقریباً 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے کہ یا اللہ مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ بلا شبہ یہ جو اسوہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ ناظرین، آج 28 سفر ہے اور آج کے دن کی ایک خاص سگنیفیکنس یہ ہے کہ آج 29 سفر ہے اور آج کے دن کی ایک خاص سگنیفیکنس یہ ہے کہ آج امام ربانی مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی آپ کی تعلیمات، آپ کے افکار اور آپ کی جو دین کے لیے خدمات ہیں اس کو دنیا بھر میں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اور تاریخ کے مطابق 28 سفر غالباً آپ کا یوم وصال ہے اور دنیا بھر میں آپ کی یاد میں تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے۔ 16ویں صدی عیسوی جو ہے وہ بر صغیر کے اندر اس اعتبار سے پرآشوب تھی کہ مغلیہ سلطنت میں اور اس کے تخت پر جلال الدین اکبر متمکن تھا۔ دربار میں ہندو راجوں اور اس کے محل میں ہندو رانیاں جو ہیں ان کا بہت زیادہ غلبہ تھا، جس کے سبب جو دینی روایات تھیں وہ مختلف جگہ پر متاثر ہو رہی تھیں، اور الناس ولا دین ملوکہم، اس کے مصداق اکبر کے جو عقائد اور افکار تھے اس سے سوسائٹی میں توڑ پھوڑ واقع ہو رہی تھی۔ ظلمت و گناہ کی اس تاریک رات میں سرہند کی سرزمین سے حضرت مجدد الفیسانی دین کی صحیح سپرٹ اور جذبے کو لے کر اٹھے اور اس سے پورے ہندوستان میں انقلاب برپا ہو گیا۔ بقول اقبال وہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حضرت مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی آپ کے والد حضرت مولانا عبدالاحد بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک نور میرے سینے سے ہویدا ہوا ہے اور اس میں ایک تخت ہے، اور تخت میں ایک شخصیت ہے جس کے روب و جلال سے جنگل کے درندے اور سوسائٹی کے انسان سارے اپنی اپنی جگہ پہ درست سمت چلنے لگے ہیں۔ میں نے یہ خواب اپنے شیخ شاہ
کمال کیتھلی قادری کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عنقریب تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا جو بر صغیر کے اندر تجدید دین کے حوالے سے وہ گراں قدر خدمات سر انجام دے گا جس کی روشنی آئندہ کئی صدیوں تک محیط ہوگی۔ ناظرین، دنیا کے اندر یہ بات بہت زیادہ معروف اور معتبر ہے اور اس کو مختلف تجزیہ نگار اپنے اپنے انداز سے دیکھتے ہیں، بالخصوص جو ہندوستان کا ہندو بنیا ہے وہ اس پر بہت غور و فکر کرتا رہا کہ اسلام بیک وقت سندھ کے ساحلوں پہ بھی اترا اور اندلس کی سرزمین پر بھی، وہاں بھی 1800 سال تقریباً حکومت کی اور بر صغیر میں بھی 1000 سال تک مسلمان برسر اقتدار رہے۔ لیکن کیا سبب ہوا کہ اسپین میں جب مسلمان اقتدار سے محروم ہوئے تو وہاں صرف اسلام نہیں مسلمان بھی ختم ہو گئے، لیکن سب کانٹیننٹ میں ایسا کیوں نہ ہو سکا؟ وہ اس کے محرکات کو جاننے کے لیے کوشاں رہے۔ اس پر سب سے خوبصورت بات آکسفورڈ یونیورسٹی میں HR گب نے کی۔ اس نے کہا کہ دنیا کے اندر بارہا اسلامی کلچر کا شدت کے ساتھ مقابلہ کیا گیا لیکن ہم اس کو مغلوب نہ کر سکے، اس لیے کہ جب بھی کہیں اسلام کے نظام فکر و عمل میں کمزوری واقع ہونے لگتی تو صوفیاء اس کی مدد کو آپ پہنچتے اور اس کو اتنی طاقت اور توانائی عطا کر دیتے کہ اس کے اندر جو مختلف وقتی طاقتوں کے سبب کجی اور کمی پیدا ہوتی تھی وہ صحیح اور سیدھی ہو جاتی۔ ایسا ہی مرحلہ اور موقع 16ویں صدی میں اس وقت آیا جب مغل بادشاہ اور بالخصوص جلال الدین اکبر اس نے دین الہی کے نام پر ایک نیا دین متعارف کرواتے ہوئے اسلامی اقدار کو متاثر کرنے کی کوشش کی، تو ایسے میں حضرت مجدد الفسانی نے وہ نعرہ بلند کیا جس کی صدائیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت کی طرف ہمیں راغب کرتی رہیں گی۔ آج ہم ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور عادتوں نذرانہ پیش کریں گے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح بہت معتبر علمی اور دینی شخصیات موجود ہیں۔ علامہ بدر الزمان قادری، آپ شیخ الجامعہ ہیں داتا دربار کے، اور ڈاکٹر شبیر احمد جامی معروف ماہر تعلیم ہیں، پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی، آپ لوگ ان سے متعارف ہیں، اور پروگرام کے اختتام پر محمد ذیشان بٹ ہدیہ منقبت پیش کریں گے۔ علامہ صاحب، آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، بالخصوص تجدید دین کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ کچھ ابتدائی تعارف آپ حضرت مجدد الفسانی کا، آپ کا خاندانی تعارف، اور پھر بالخصوص یہ جو لفظ مجدد ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے دین کے اندر اور پھر اس خطے کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں میں دین کے چہرے پر، میری تعلیمات کے چہرے پر ایک دبیز غلاف ڈال دیا جائے گا یا نقاب ڈال دیا جائے گا۔ اب اس غلاف کو ہٹانے کے لیے اللہ کے رسول نے پہلے نشاندہی فرما دی۔ آپ نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ابی ہریرہ سے حدیث کے راوی ہیں، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے آغاز پہ میری امت میں سے ایک ایسے مجدد کو بھیجے گا، ایک ایسے عالم کو بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا، اور اس کے اندر جو خرافات، منکرات، قبیحات، جو چیزیں اس کے اندر داخل ہو چکی ہیں ان کو مرحلہ وار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے گا، اور وہ دین کے چہرے سے غلاف کو ہٹا کے اس کا اصلی چہرہ جو ہے اس سے عوام الناس کو روشناس کروائے گا۔ اچھا، یہ حقیقت ڈاکٹر صاحب ایسی ہے کہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی عمر کے آخری مراحل سے گزر رہی تھی، یا میرے ایام آخری ہیں، بڑھاپے کی طرف مائل تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں صحابہ کرام کی ان نمازوں کو بھی دیکھ رہی ہوں جو رسالت امام علیہ السلام کی موجودگی میں تھیں، اور آج کے دور میں بھی میں دیکھ رہی ہوں۔ آپ سے پوچھا کہ کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟ آپ فرماتی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ رسالت امام علیہ السلام کے دور میں نمازوں کا استغراقی انحماق اس قدر تھا کہ نماز پڑھتے جب حالت قیام میں ہوتے تو نگاہیں جائے سجدہ پر ہوتیں، رکوع میں ہوتے تو قدمین پر ہوتیں، اور سجدے میں ہوتے تو ناک کی نوک پر ہوتیں۔ آپ فرماتی ہے میں دیکھتی ہوں کہ نمازوں کے اندر وہ استغراق نہیں رہا، اور آہستہ آہستہ جو ہے اب یہ نگاہیں جائے سجدہ سے تجاوز کر رہی ہیں۔ بین ہی ایسے کہ تعلیمات دینیہ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ منتشر ہوتی چلی جا رہی تھی، ان کو یکجا کر، اور یہ آپ بات کرنے اول کی کر رہے ہیں؟ جی، کرنے اول کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہ کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کے استغراق کبھی بھی وہ ہے وہ شیکر نہیں ہوتا تھا، اور اس میں مستغرق رہتے تھے۔
آپ فرماتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں لوگوں کی نمازوں کے اندر وہ بات یہی صحابہ عرض کرتے ہیں کہ جب رسالت مآب علیہ السلام کے ہم پاس ہوتے تھے ہمیں دنیا مافیہا کی خبر نہیں ہوتی تھی، لیکن جب آپ سے الگ ہوتے تو وہی دنیا کی محبت اور وہی اولاد کی محبت اور مال و دولت کا جو ہے رجحان ہمارا اس طرف جو ہے وہ مائل ہونا شروع ہو جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دین کی تعلیمات جو ہیں ان کے اوپر خلاف آنا شروع ہو جاتا ہے، اور مجدد کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے اور عالم دین کی اس خلاف کو ہٹا دے، اور رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ظاہرت فتن جب فتنے ظاہر ہونے لگے فلیظہر العالم علمہ، تو عالم کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ اکبر کا دین الہی میدان میں آیا، ادھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے وہ بھی اب میدان میں تشریف لائے، فرمایا فمن لم یفعل ذالک، اور جو مجدد یا عالم دین ایسا کام نہیں کرتا، علم کا اظہار نہیں کرتا، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کے تمام انسانیت کی لعنت ہے، لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، ایسے عالم کی اللہ تعالیٰ نہ تو نمازیں قبول فرماتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ نوافل قبول فرماتا ہے۔ اچھا، یہ میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے دین الہی کا ذکر کیا، کوئی وہاں ایسی کیبنٹ تھی، کوئی فورم تھا جی جس نے ایک بل پاس کر دیا کہ آج کے بعد دین یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے؟ تو علماء سو تو ہر دور میں رہے نا، فیضی ہوں یا ابوالفضل، ہر دور میں یہ موجود رہے ہیں اور ہر حکمران کے گرد یہ لوگ طواف کرتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ میں دین الہی جو ہے یہ ایک کوئی وقتی فتنہ تھا یا اس کے اثرات ماں بعد بھی چلتے رہے، اور کس طرح صف آرا ہوئے حضرت مجدد الفسانی اور آپ کے جو پیروکار تھے اس فتنے کے خلاف؟ اور میں بنیادی طور پر یہ بھی جاننا چاہوں گا ایک طالب علم کے طور پر کہ یہ تھا کیا دین الہی؟ کیا کوئی وہاں کوئی ایسا فورم تھا جس کے پاس وہ گئے اور انہوں نے ایک بل پاس کروایا اور کہا کہ جی آج کے بعد اسٹیٹ کا، ریاست کا جو دین ہے وہ یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا؟ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکبر ہو، جہانگیر ہو، یہ تو حاضر ہوتے تھے پا پیادہ کہیں اجمیر میں، کہیں شیخ سلیم چشتی کے دربار میں، اور بر صغیر کا مجموعی ماحول جو تھا وہ فقہ حنفی سے معمور نظر آتا ہے ہمیں۔ بنیادی طور پر بخاری سے بات یہ تھی کہ کفر اور شیطان ہر وقت اپنے جال بنتا رہتا ہے، چونکہ زمانہ کافی دور چلا گیا تھا تو 3 اثرات منظم ہو کر دین الہی کا سبب بن رہے تھے۔ ایک تو گہرے فلسفیانہ اثرات تھے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے بدر صاحب نے فرمایا کہ وہ ان کا مجدد ہونا تو احادیث کے مطابق صاحب نے لکھ دیا، بلکہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ جن کی تفسیر بیضابی کی حاشیے کو جامعہ ازہر کے علماء جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ این سیالکوٹ، سیالکوٹ کہاں ہے؟ ہم نے وہ جگہ جا کے دیکھنی ہے جہاں یہ عبدالحکیم سیالکوٹی پیدا ہوئے ہیں اور وہاں پڑھاتے رہے۔ انہوں نے ان کو لقب دیا تھا مجدد الفسانی کا۔ بھئی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے صف بندی کی تو آپ حیران ہوں گے بخاری صاحب کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت تھی نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ تینوں محاذوں پر آپ نے خوبصورت کام کیا۔ حکمت بھری آپ کی پالیسی اور موعظہ حسنہ پر مشتمل آپ کے مکتوبات، اور جدال احسن کی صورت سجدہ تعظیمی نہ کر کے، یہ آپ کی وہ طریقہ کار تھا جس سے پھر آپ کے اثرات وہاں پھیلے۔ تو آپ ان کے اندر حکمت اور بصیرت کا پہلو دیکھیں اور ان کی گہرائی دیکھیں کہ جب جہانگیر نے علماء سو کے کہنے پر یا آپ کی کچھ عبارتوں کو غلط معنی پہنا کر آپ کو اریسٹ کرنے کی کوشش اور آپ سے مکالمہ کرنا چاہا، تو جو آداب شہید چل رہے تھے وہ ایک سجدہ تعظیمی کے قریب تر کی شکل بھی تھی تاکہ اس کا مظاہرہ کیا جائے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ آداب جب بجا نہیں لائے تو آپ جو جہانگیر کے حاشیہ برداروں نے، وہ خود جہانگیر نے اس کو نفرت پر معمول کیا اور آپ کو کہا کہ آپ نے یہ عمل کیوں نہیں کیا، تو آپ نے وہاں دعوی توحید اس انداز سے بلند کیا کہ وہ جہانگیر حیران رہ گیا۔ تو علامہ اقبال کو بھی اسی وجہ سے کہنا پڑا کہ وہ جو غیرت دینی تھی جس کی وجہ سے آپ نے وہ سجدہ نہیں کیا، یہ آپ کا ہی کمال تھا۔ اچھا، یہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف جب دوبارہ آؤں گا تو میں یہ جانوں گا کہ یہ اب تو ہم تصوف کو
رواداری 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 پیش کر کر کے ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے اس میں کوئی دینی غیرت نام کی کوئی چیز صوفی کے اندر نہیں ہوتی، اور حضرت مجدد الفسانی کا جو تاریخ ساز کردار ہے وہ اس سے بالکل مختلف اور بہت ایڈوانس ہے. اور آج سمجھتے ہم یہ ہیں کہ شاید صوفی تو گوشہ عافیت میں بیٹھنے والا آدمی ہوتا ہے، مناظرہ مجادلہ اس کا شعبہ ہی نہیں ہوتا، لیکن آپ کی گفتگو سے ہمیں یہ روشنی اور رہنمائی ملتی ہے کہ وہ گوشے میں بیٹھ کے بھی خلوت بھی اس کو بڑی عزیز ہوتی ہے، لیکن جب دین پر کوئی بھاری وقت آئے تو پھر وہ خلوت سے نکل کر بالکل ٹھیک ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. پروفیسر صاحب، یہ دین الہی، یہ ہم بہت بات اس کی سنتے ہیں، اس کے صرف چند خد و خال، اس کے نکات کیا تھے اور سوسائٹی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے تھے جس کے سبب حضرت مجدد الفسانی کو اپنی خانقاہ چھوڑنا پڑی؟ صوفی کو خانقاہ سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جو اپنے زمانے کے معالج تھے اور انہوں نے اس مرض کو محسوس کیا اور اس کی تشخیص کی، اور ایسا نسخہ بھی امت کو عطا کیا کہ اب قیامت تک جب یہ فتنہ اگر دوبارہ سر اٹھائے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے گا. سبحان اللہ. اکبر نے جس دین کی بنیاد رکھی تھی، اصل اس کے اندر کردار ان لوگوں کا تھا جو اس کے دربار کے اندر بیٹھتے تھے. اس میں اکثریت تو ان علماء کی تھی، ابو الفضل اور ملا فیضی جیسے، اور دوسرا اس کی کابینہ کی اکثریت ہندو لوگ تھے. انہوں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ چونکہ 1000 سال گزر چکا ہے، اب نئے دین کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہی کہ قرآن مجید کی جو تفسیر پہلے بیان کی گئی ہے اور حدیث کی جو تشریحات کی گئی ہیں، اب وہ بادشاہ وقت کا کام ہے، اور اکبر سے کہا کہ آپ جو دین کی تشریح کریں گے وہ مانی جائے. یعنی اکبر جو ہے جو کسی ادارے میں پڑھنے کے لیے نہیں گیا، اس کو اجتہاد کا اختیار بھی دے دیا. جی بالکل. اور دین کی ہر تعبیر کی توضیح کا اس کو اختیار بھی مل گیا. جی بالکل. اب وہ صورتحال یہ تھی کہ علماء کرام کے قلم پر بھی اور زبان کو بھی اس نے بند کر دیا. دوسری طرف خود وہ دین کی تشریحات، جب کہ وہ جاہل تھا، تاریخ یہی بتاتی ہے کہ وہ پڑھا ہوا نہیں تھا. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دین ہموست کا نعرہ لگایا گیا اور ایک ایسے دین کو متعارف کروانے کی کوشش کی گئی جس کے اندر مسلمان، ہندو، پارسی، مجوسی، ان کی جو مذہبی رسومات تھی ان کو اکٹھا کر دیا گیا. یعنی سجدہ خدا کو بھی کرو، درختوں کو بھی کرو، جانوروں کو بھی کرو. اس کے ساتھ مساجد کے اندر اذانوں پر پابندی لگ گئی. ہندوؤں کی رسومات مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دی گئیں. سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا. تو یہ اتنا خطرناک فتنہ تھا اور اتنے خطرناک عقائد لوگوں کو دیے جا رہے تھے کہ دین سے دور کیا جا رہا تھا. اس میں یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو شخصیات تشریف لائیں، اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام، انہوں نے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی آمد کی خبر بھی دی اور اس فتنے کی شدت سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا کہ اتنے 100 سال بعد اتنا بڑا فتنہ اٹھے گا، جس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ فتنہ کتنا شدید تھا اور اس کی سرکوبی کے لیے جس شخصیت کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا وہ کتنی عظیم شخصیت تھی. مثلا حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ آپ جنگل کے اندر مراقبے میں بیٹھے تھے تو یکا آسمان سے ایک نور ظاہر ہوا اور پھر ایک تاریکی پھیلی اور اس نور کے ذریعے وہ تاریکی دور ہوئی اور موذی اور وحشی درندے اس نور کی وجہ سے وہ اپنے انجام کو پہنچے. تو اس کے حوالے سے آپ کو خبر دی گئی، القاء کیا گیا کہ 500 سال بعد ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ اٹھے گا جس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک شخصیت کو بھیجے گا. تو آپ نے اسی وقت اپنا خرقہ جو تھا وہ اپنے صاحبزادے حضرت سید عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا کہ یہ آگے منتقل ہوتا رہے حتیٰ کہ 500 سال بعد یہ اس شخصیت تک پہنچا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ خرقہ جو تھا یہ حضرت شاہ کمال کہتلی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا اور پھر ان کا وصال ہوا تو انہوں نے اپنی اولاد اور اپنے پوتے حضرت شاہ سکندر کے حوالے کیا. اب جب حضرت شاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ خرقہ تھا، ادھر امام ربانی کی جو تجدید کی تحریک تھی وہ شروع ہوئی، تو خود حضرت شاہ کمال کیتری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آ کر ان کو بار بار یہ حکم دیا کہ وہ شخصیت جس کے حوالے حضرت غوث اعظم کا خرقہ کرنا تھا وہ یہ شخصیت ہے. پھر دوسری بات، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے مرشد کریم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر تھا، بے خودی کی کیفیت طاری ہوئی اور کشف کے ذریعے مجھے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ آپ اس وقت اٹھیں اور ہندوستان چلے جائیں
وہاں ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا اور ایک نوجوان اس فتنے کا مقابلہ کرے گا. آپ جائیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ نوجوان ہمارے سلسلے میں داخل ہو, سبحان اللہ, کیونکہ اس کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ وہ الہاد کا اور زندیقوں کا خاتمہ کرے گا. تو آپ وہاں چلے جائیں, لیکن اس سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ وہ نسبت صدیقی جو ہمیں القاء کی گئی ہے, وہ خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس آپ حاضر ہوں, ان سے وہ نسبت حاصل کریں. پھر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آئے اور حضرت مجدد الفسانی ان کے مرید ہوئے, لیکن اس فتنے کی خبر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے بھی دی اور خود حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس فتنے کی خبر دی تھی. واہ پروفیسر صاحب, بہت عمدہ آپ نے بات کی, اور بالخصوص جو آپ نے ایک تاریخی تسلسل اور تناظر بیان کیا, اور جو نسبتیں حضرت شیخ احمد سرہندی کو عطا ہوئیں خاندانی طور پر. یقیناً آپ کا خاندان جو ہے وہ حضرت غوث پاک کی نسبتوں سے آراستہ تھا, اور پھر آپ کا جو خاندانی تعلق ہے وہ فاروقی ہے, فاروق اعظم. اور سب سے بڑی بات پھر اس کے آگے یہ ہے کہ انہوں نے جو سلسلہ نقشبندیہ اختیار کیا, اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر, ان کا فیضان جو ہے وہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے. یہ کشمکش ہے, جیسا اب تک کی جو گفتگو ہے, کہ ایک طرف راسخ الاعتقاد قوتیں ہیں جو حضرت مجدد الفسانی آپ کی قیادت میں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں, اور دوسری طرف روشن خیالی, ہماؤس, یہ ساری تحریکیں اور یہ سارے دعوے. اور اس میں جو ایک اسٹریٹجی ہے حضرت مجدد الفسانی کی کہ با مصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤس, اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے مجدد الفسانی کی شخصیت کو نہ جانا نہ سمجھا. کسی نے محض صوفی کے اینگل سے لیا, کسی نے محض تجدید دین کے حوالے سے لیا. آپ فقیہ اسلام بھی تھے, آپ فقیہ اسلام بھی تھے, اسلام کے سب سے بڑے فقیہ تھے. اور آپ دیکھیے کہ ایک مجدد کی نظر تجدید ہو ہی نہیں سکتی اس وقت تک جب تک کہ وہ دین نہ ہو, اور پھر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم سربلند نہ ہو. آپ فرماتے ہیں کہ, اور عشق کی کیفیت آپ دیکھیے, فرماتے ہیں کہ میں تراویح کی نماز کی ادا کرنے کے بعد تھوڑا مجھے تھکاوٹ محسوس ہوئی, اور آپ فرماتے ہیں کہ میں لیٹنے کے لیے جب زمین پر دراز ہوا تو میں نے بایاں پہلو جو ہے پہلے زمین پر رکھا. اچانک مجھے احساس ہوا کہ یہ درست نہیں ہوا, مجھے دایاں پہلو پہلے رکھنا چاہیے تھا. شیطان نے القاء کیا کہ رکو رکو ٹھہرو, صاحب ہوا جانے دو. آپ فرماتے ہیں نہیں, میرا دل نہیں مانا, میں دوبارہ کھڑا ہوا اور میں نے اٹھ کے دوبارہ پھر لیٹا اور دایاں پہلو زمین پر رکھا. فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عمل میں نے کیا, اس کے بعد اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض و برکات کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا, اور مجھے یہ بات القاء کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے, اور فرمایا جو خادم آپ کے پاؤں مل رہا تھا اس کی بھی بخشش ہو گئی ہے جو آپ کے ساتھ تھا. اہل اللہ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں, میں فقیہ اسلام ہونے کے حوالے سے بات کر رہا تھا. شریعت غذا ہے, طریقت قوت ہے. شریعت دودھ ہے, طریقت مکھن ہے. شریعت آنکھ ہے اور طریقت بصارت ہے. اب آپ یہاں سے غور کر لیجئے کہ شریعت کے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ لوگ شریعت کے سرخیل تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے کسی سے 1 لاکھ روپے لیا اور اس کے اوپر میں نے 25,000 زائد لے لی, وہ 25,000 سود ہے. آپ فرماتے ہیں آپ نے اپنے مکتوب میں لکھا, ملا مظفر کو لکھا آپ نے فرمایا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرض پر جو 10 درہم قرض پر 2 درہم آ جائے وہ ربا ہے. آپ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں شریعت میں ہر وہ عقد جس میں زیادتی ہو وہ ربا ہے, لہذا وہ عقد بھی حرام ہے. جس کا سبب کوئی حرام بنے وہ بھی حرام ہے. آپ فرماتے ہیں وہ 2 درہم حرام نہیں 10 پر, بلکہ جو 10 تم نے دیے وہ بھی حرام ہے, وہ بھی حرام میں شامل ہو جائے گا. اتنی فقیہانہ بصیرت تھی. اور مجھے ایک بات ان کی بڑی زبردست لگی, یعنی گہرائی میں جا کے وہ فقہ کو دیکھتے تھے. فرماتے ہیں کہ بندہ پانی بے وضو بندہ وضو کر لے پانی سے مائع مستعمل بن جاتا ہے, یا ثواب کی نیت سے باوضو شخص وضو کر لے مائع مستعمل ہے. فرماتے ہیں میں جہاں بھی جاتا ہوں میرے مریدین معتقدین جو ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کا پانی برکت والا پانی چاہیے. فرماتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے یہ ہوتا ہے کہ مائع مستعمل ہے اور یہ پینے کے لائق نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو نجاست غلیظہ میں شمار کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوتا, کہتے ہیں میں نے اس کا پھر کتب فقہ کھنگالی میں نے, اور مجھے اس کی ایک جزی میسر آ گئی کہ بندہ اگر بغیر ثواب کی نیت کے وضو کر لے, یا بندہ چوتھی بار اپنے اعضاء کو دھو لے تو وہ مائع مستعمل نہیں ہوتا. کہتے ہیں میں نے یہی عمل شروع کر دیا, اور عمل شروع کرنے کے بعد میں نے جو ہے اپنے مریدین کو وہ پانی جو ہے وہ دینا شروع کر دیا, پیتے تھے. بڑی عمدہ اور بہت یہ منفرد پہلو ہے شیخ احمد سرہندی کا, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. کالر ہیں ہمارے ساتھ کچھ. السلام علیکم. جی نصر حیات صاحب سرگودا سے آپ کو خوش آمدید. جی میں نے یہ سوال پر پوچھنا کر رہا تھا مفتی صاحب سے کہ یہ مجدد الفسانی صاحب کو
الف ثانی کیوں کہتے ہیں؟ جی الف ثانی کیوں کہتے ہیں جناب؟ ان کا زمانہ جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں تھا یا اکبر بادشاہ کے زمانے میں تھا؟ جی جہانگیر کے زمانے میں تھا. آپ جہانگیر کے زمانے میں تھے یا اکبر کے زمانے میں؟ ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے. ایک اور کالر ہے نیکسٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن آپ کو خوش آمدید. میرا یہ سوال ہے کہ ہم اکثر جو ہیں یہ سوچتے ہیں گھر میں جب جاتے ہیں. ہلو جی 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 ہم اکثر گھروں میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا اگر یہ کام پورا ہو جائے گا تو ہم فلاں بزرگ سے جا کر لنگر تقسیم کریں گے، جب شکرانے کے نفل پڑھیں گے، منت مانیں گے. یعنی کوئی جب کہ ہم کوئی کام ہوگا تو پھر یہ طریقہ اختیار کریں گے منت کا یا شکرانے کا. جی جی نیکسٹ. جی شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب علم لدنی کے بارے میں پوچھنا تھا. یہ کہ علم لدنی کیا ہے یہ بھی ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے. جی جی ایک اور مقبول صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میرا سوال ہے مجدد ایک صدی چ کتنے ہوندے نے؟ مجدد ایک صدی میں کتنے ہوتے ہیں بزرگ کیا کہتے ہیں؟ اور آج کل تو ظاہر ہے بہت سارے مل سکتے ہیں. اور اب ہم ان سوالوں کا جواب لیں گے اور ابھی موضوع پر بہت سی باتیں بھی کرنی ہیں، لیکن یہاں وقفہ ہے درود شریف کا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کیے. صبح نور میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت مجدد الف ثانی کے افکار و تعلیمات، ان کے طرز زیست اور ان کے اسلوب حیات کا. آپ فرماتے ہیں کہ جب تک علم ظاہری میں پوری طرح مہارت نہ ہو اس وقت تک اسرار صوفیہ سے کما حقہ استفادہ ممکن نہیں ہے. میں دوبارہ اس کو دہراتا ہوں کہ جب تک علم ظاہری میں پوری طرح مہارت نہ ہو اس وقت تک اسرار صوفیہ سے کما حقہ استفادہ ممکن نہیں ہے. آپ کے اس ایک فرمان کے اندر ہمارے لیے روشنی کے بہت سے پہلو ہیں. بریک پہ جانے سے قبل جو سوال کیے گئے اس میں ڈاکٹر صاحب علم لدنی کا پوچھا کہ علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی کا لفظی معنی تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو منتخب فرماتا ہے اور اپنی طرف سے علم دیتا ہے، لیکن اس کے لیے اصول یہ ہے کہ انبیاء کو تو وہ دیتا ہے براہ راست علم، باقی لوگوں کو علم دیتا ہے تقوی و طہارت کے کامل مرتبہ پر فائز ہونے کے بعد. تو لہٰذا یہ علم لدنی ملتا ہے اولیاء کو جو کشف ملتا ہے، الہام ملتا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو چونکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بعض اوقات ہمارا مشرب جو ہوتا ہے وہ دین کے قریب نہیں ہوتا بلکہ دین سے بہت دور ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو ایک شعبدہ باز آدمی صوفی ہونے کا ایک بہروپ اپنا لیتا ہے، لبادہ اوڑھ لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اپنی ہر بات کو اور ہر چیز کو اسی امر کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ جی یہ حضرت جو ہیں یہ جو بھی فرماتے ہیں ان کو خوش اعتقادی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کا ایک معیار ہے. وہ جو آدمی ہے جو علم لدنی کا دعویٰ کرتا ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کا فرمان ہے کہ اس بندے کا تقوی اور طہارت چیک کر لیں. اگر وہ تقوی اور طہارت کے کامل معیار پر اترتا ہے پھر تو اس کا رابطہ الہی اور رابطہ رسالت ٹھیک ہے، لیکن اگر تقوی اور طہارت کے اس معیار پر نہیں اترتا تو ایسے بندے سے بچنا چاہیے. یہ ایک کالر ہے پروفیسر صاحب مجدد الف ثانی. یہ الف ثانی انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب مجدد الف ثانی کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرا 1000 سال ہے اس کے آپ مجدد ہیں. اس کے اندر بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکبر نے جس دین کی بنیاد رکھی تھی اور دین متعارف کروایا تھا اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ یہ 1000 سال کے لیے میں نیا دین لا رہا ہوں. آپ نے چونکہ اس کا مقابلہ کیا اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا اور 1000 سال کے لیے آپ نے امت کو اس فتنے سے محفوظ کر دیا. اس لیے آپ کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو تحریک شروع کی ہے اس کا اثر 1000 سال تک محسوس کیا تھا. اور یہ تحریک جو ہے یہ عالمگیر سطح کی تھی، جیسا کہ آپ تمام شرکاء نے ہمیں یہ رہنمائی عطا کی کہ تجدیدی اعتبار سے آپ کی جو خدمات ہیں وہ صرف اس خطے تک نہیں بلکہ اس کا فیضان پوری دنیا تک پہنچا. اور بالخصوص جو نقشبندی تحریک ہے جو آپ کی خانقاہ سے اٹھی
بنیادی طور پر نقشبندی سلسلہ سینٹرل ایشیا سے آیا، لیکن اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی کے فیضان کے سبب اس خطے نے سینٹرل ایشیا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو مزین اور آراستہ کیا۔ علامہ صاحب، یہ ایک سوال ہماری بہن نے کیا ہے کہ یہ منت جو ہے یہ کیا ہے اور اس کو کس طرح ہم پورا کریں؟ ہم منت مان لیتے ہیں کہ ہم شیخ کے دربار پر حاضر ہوں گے، اور اقبال نے ایک منت مانی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب جاوید اقبال ان کا بیٹا ہوا تو انہوں نے پھر اس کو لے کر وہ حضرت مجدد الفسانی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے یہ دعا مانگی تھی، منت مانی تھی کہ جب یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوگا تو پھر میں اس کو لے کر سرہند شریف آ جاؤں گا۔ اور جاوید اقبال نے یہ باتیں اپنی جو سوانح ہے اس میں لکھی ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ 6-7 سال کی عمر میں وہاں پہنچا، اور میرے والد گرامی قبر اطہر کے پاس بیٹھے اور قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز اس گنبد میں گونج رہی تھی، اور آپ کے اوپر ایک رکت تھی اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور میں 5-7 سال کی عمر میں یہ سارا منظر اپنے ذہن میں محفوظ کیے ہوئے تھا۔ یہ خوبصورت یادیں اور اقبال بہت زیادہ متاثر تھے۔ بہرحال میں منت کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے کالر نے بات۔ ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور پر منت جن سے عبادت میں سے ہے، اور یہ میں آپ کے وساطت سے عامت الناس تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ منت کے حوالے سے، نظر کے حوالے سے ہماری مسپرسیپشن جو ہے بہت پریویل کر رہی ہے۔ منت مانی کہ یہ میرا کام ہو جائے تو میں دودھ کا پیالہ پی لوں گا، میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ جن سے عبادت سے نہیں ہے۔ جب بھی منت مانی جائے گی وہ جن سے عبادت سے ہوگی کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں گا، قرآن کریم پڑھوں گا، میں نوافل ادا کروں گا، میں روزے رکھوں گا، اس کے علاوہ کوئی اور منت نہیں مانی جا سکتی، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور نظر جو ہے وہ اللہ کے حق ہی کی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک اقبال کی بات کی، وہ بات بڑی زبردست ہے۔ میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ اقبال نے دل میں یہ عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا تو میں شیخ کی قبر پر جا کے کلام الہی کی تلاوت کروں گا، تو یہ بھی جن سے عبادت میں سے ہے۔ اس کو میں یوں تطبیق دوں گا، یہ بھی جن سے عبادت میں سے ہے کہ آپ کا وہاں جانا، تو منت جب بھی مانگی جائے جن سے عبادت میں سے مانگی جائے، اس کے علاوہ یعنی نوافل پڑھے جائیں جی، اور وہاں جا کے نظر پیش کی جائے، قرآن کریم لنگر پیش کیا جا سکتا ہے، صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے، صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے۔ بالکل یہ بھی مطلب منت یہ بھی درست ہے کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کروں گا، یہ طعام لوگوں کو طعام کھلاؤں گا، کھانا کھلاؤں گا، یہ بھی بالکل درست ہے، ایسا ہی بالکل ایسا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک نقشبندی سلسلہ جو ہے یہ میں خود اس سے وابستہ ہوں، تو بڑی اس میں کڑی شرائط ہیں اور بڑا سخت ہے، اور بالخصوص جو حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ چونکہ حضرت علی المرتضیٰ ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے حامل ہیں اور گروہ اولیاء کے فیض کا منبع حضرت علی المرتضیٰ کی ذات مبارکہ ہے، اور اس میں حسنین کریمین اور آپ کی والدہ سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ بھی اس میں شریک ہیں۔ اور اس میں آپ مزید لکھتے ہیں کہ جس طرح آپ حضرت علی المرتضیٰ دنیا میں تشریف لانے کے بعد قیامت تک آنے والے اقطاب و اولیاء کی سرپرستی، تربیت اور رہنمائی فرماتے ہیں، آپ دنیا میں تشریف لانے سے قبل بھی آپ کا یہ فیض اسی طرح جاری رہا۔ یہ حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں دفتر اول 251 نمبر مکتوب، اور اس میں تیسری جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے بعد یہ منصب حسنین کریمین کو، اور اس کے بعد ائمہ اہل بیت اطہار جن کو ہم 12 امام کہتے ہیں، ان میں یہ چیز اسی طرح منتقل ہوتی رہی، اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ منصب جو ہے پیران پیر شیخ سید پیر عبد القادر جیلانی آپ کو عطا ہوا۔ اس پر میں چاہوں گا ایک تو آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں، اور دوسرا میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ اپنی گفتگو میں فرمائیں، اعراض کرتے ہیں ہم ان چیزوں کے اظہار میں یا ان کو قبول کرنے میں یا ان سے اکتساب فیض میں؟ اصل بنیادی سے بخاری صاحب ہر جگہ جو افراط و تفریط ہے نا وہ نقصان کا سبب بنتی ہے۔ جتنے سلاسل کے اولیاء ہیں سارے سروں کا تاج ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک قاعدہ فطرت ہے کہ اولیاء کی بنیادی طور پر 7 نسبتیں ہیں، زمانہ جس نسبت کے مطابق چل رہا ہوگا اس طرح کے ولی سے کام لیا جاتا ہے۔ اسی تجدید کے منصب پر مشائخ نقشبند بھی رہے، اسی تجدید کے منصب مشائخ چشت بھی رہے،
اسی تجدید کے منصب پر مشائخ قادریہ بھی رہے، مشائخ سورباد بھی رہے، جنید بغدادی بھی رہے، اور خود حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی رہے۔ سبحان اللہ، بلکہ وہ سب سے پہلے رہے، وہ سب سے پہلے، اور جب ابھی بر صغیر میں بالخصوص سلاسل تو ابھی اپنے آغاز کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، سلاسل کی باقاعدہ وہ صف بندی نہیں ہوئی تھی، یہ اس زمانے سے پہلے کے لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ ائمہ اہل بیت و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کے ساتھ خصوصیت و مطابقت، اس میں ایک جو فطری اصول ہے وہ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو جو مناسبت تھی روحانیت سے، اور جو ولایت کبریٰ اور خاتم النبوت وہاں جمع تھی، سبحان اللہ، اس کا جب فیض آگے ظاہر ہونے لگا تو ایک فطری بات یہ ہے کہ وہ اجساد جو آپ کے نسلی تسلسل سے آ رہے تھے ان کو مطابقت زیادہ ہے، مناسبت زیادہ ہے، اس لیے وہاں جب فیض کار فرما ہوتا ہے، باقی ذرائع ہدایت، کسب و محنت، روحانی بالیدگی تو سب کو ملی، لیکن یہ جسدی طہارت کا فیض ان کا خاص حصہ ہے، لہٰذا جب ولایت، یعنی ایک ترجیح ان کو یہ بنیادی طور پر میسر ہے، جو ولایت جہاں جلوہ گر ہوتی ہے تو جہاں باطنی طہارت ہے وہاں ظاہری طہارت بھی جب ملتی ہے تو عروج کامل حاصل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی یہی بات کی کہ کوئی شک نہیں کہ ولایت کبریٰ وہ غیر سادات کو بھی ملتی ہے، لیکن ولایت کبریٰ جب سید زادوں کو ملے تو اس کا رنگ بڑا انوکھا ہوتا ہے۔ باقی آپ نے جو بات کی کہ اس میں قاعدہ ہے کہ جتنا کبار صاحب ہیں سب کو ولایت کبریٰ حاصل تھی، اور خلفائے راشدین کا ولایت میں راسخ قدم تھا، سبحان اللہ، لیکن تقدیر کو مقصود یہی تھا کہ شیوع ولایت، فروغ ولایت اور اشاعت ولایت یہ حضرت علی سے زیادہ خاص کی جائے۔ صاحب کتاب اللمہ نے بھی یہی قاعدہ لکھا ہے کہ یہ سارے ولایت میں بڑے راسخ ہیں، لیکن اللہ کو چونکہ منظور یہ تھا، پھر ان کی نسل سے جو طہارت کا سلسلہ چل رہا تھا اس کی بھی مناسبت زیادہ تھی، تو لہٰذا جس کو اب ولایت ملنی ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے حضرت علی کے در سے ملنی ہے، اور اس پر مہر لگنی ہے سرکار غوث اعظم کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ بنیادی طور پر استاد آدمی ہیں نا، تو یہ کسی استاد کا کام ہی ہے اس نازک مقام سے گزر جانا اس خوبصورتی سے۔ پروفیسر صاحب آپ نے چونکہ جانا بھی ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ ولایت جو ہے اس در سے ملتی ہے، اب جب ہم سلسلہ نقشبندیہ کو دیکھتے ہیں جو حضرت مجدد الفسانی کا سلسلہ ہے، یہ براہ راست پہنچتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، دیگر سلاسل جو ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ کے توسط سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ ایک طرف آپ کا اتنا وقیع اور معتبر سٹیٹمنٹ ہے، مکتوب ہے، جس پر ابھی گفتگو ہوئی ہے، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ براہ راست حضرت قاسم، حضرت سلیمان فارسی، حضرت سیدنا صدیق اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا سلسلہ ہے نقشبندیہ یا مجددیہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی ابتدائی 4 کڑیاں یہ ہیں، تو کس طرح آپ مطابقت اور اس کی تطبیق کرتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ جو آج سلاسل کے درمیان کشمکش کی صورتحال ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے، مشائخ کے درمیان یہ نہیں تھا، اکابرین کے درمیان یہ نہیں تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو عبارت ہے قاسم ولایت ہونے کے والے سے اور قطبیت کبریٰ کے منصب کے والے سے، یہ اسی چیز کو واضح کر رہی ہے کہ یہ سلاسل کی آپس میں کتنی محبت تھی، اور اس میں یہ بات بھی میں آپ کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی اسی عبارت کے تحت بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو قاسم ولایت کا منصب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا، یہ منصب صرف اس امت کے لیے نہیں پہلی امتوں کے لیے بھی تھا۔ وہ آپ نے بیان کیا ہے، جی بالکل۔ اب اسی کی بنیاد پر آگے مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد یہ منصب امام حسن مجتبیٰ کے پاس، پھر امام علی مقام کے پاس، پھر امام زین العابدین، پھر امام باقر، پھر امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقشی اور امام حسن عسکری علیہ السلام ان تک آیا۔ اب امام حسن عسکری علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنا جو سجادہ تھا
وہ اپنے ایک مرید کے حوالے کیا اور اس کو فرمایا کہ بغداد میں ایک نوجوان آئے گا، نام اس کا عبد القادر جیلانی ہوگا، یہ سجادہ ان کے حوالے کرنا ہے۔ اب 210 سال بعد جا کر 210 سال بعد حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں تشریف لائے اور وہ سجادہ آپ کے حوالے کیا گیا۔ اور یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 210 سال پہلے کس نے خبر دی تھی کہ بغداد میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام حسن عسکری جو حضرت مولا کائنات کے بچوں کے بچے ہیں، ان کی نگاہ میں اتنی طاقت ہے تو خود حضرت علی المرتضیٰ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس میں مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ حضرت غوث اعظم کے پاس یہ جو قاسم ولایت کا منصب ہے یہ امام مہدی کے ظہور تک ہے، ان کے آنے تک ہے۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو یہ منصب ان کے حوالے ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے خاندان سے چلا رہا ہے اور آپ ہی کے خاندان میں رہے گا۔ تو اب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو عبارت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سلاسل کی کتنی محبت تھی۔ آج جو ہم کشمکش کی بات کرتے ہیں سلاسل کے درمیان، یہ ان بزرگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہماری اختراع ہے اور ہمارے درمیان کی بات۔ بر صغیر کے اندر تو ظاہر ہے ہر سلسلے کا ایک اپنا رول رہا، اور اوائل دور میں جو اشاعت اسلام، ایک ہے تجدید دین، ایک ہے اشاعت اسلام، جو اوائل صوفیہ تھے ان کا جو اہم اور بنیادی کام تھا وہ دین کی اشاعت تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حضرت داتا صاحب کے 125 سال بعد تقریباً تشریف لائے، اور اولین عہد جو ہے بر صغیر کے اندر جو تاریخ ساز کام کیا ہے وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نے کیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، ایک سینٹرلائز سسٹم جو ہے وہ قائم کیا۔ اور اس کے پیرل دوسرا سلسلہ جس کا مرکز ملتان تھا، جس میں سلسلہ سوروردیہ کے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جو براہ راست حضرت شہاب الدین سوروردی سے فیض یافتہ تھے۔ اور اس کے بعد جو بر صغیر میں جو ایک کردار ہے جس کے لیے میدان عمل میں مشائخ نقشبند تشریف لائے، جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ یہ حضرت مجدد الفسانی کا ہے، اور اس کے ساتھ قادری بزرگ جو ہیں وہ بھی اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیتے رہے۔ میں پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہاں وقت ہے ایک بریک کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے۔ اللہم صل علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صبح نور میں آپ کو خوش آمدید ناظرین۔ یہاں وقت ہے جو آج کا نسخہ ہے اس کا۔ اگر کسی شخص کو تحصیل علم میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہو تو وہ 41 دن تک روزانہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 78 100 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک آپ فرماتے ہیں کہ شریعت 3 اجزاء علم، عمل اور اخلاص پر مشتمل ہے۔ علم کے بغیر عمل بے سود ہے، اور عمل کے بغیر علم لا حاصل ہے، اور اخلاص نہ ہو تو عمل بے فائدہ ہے۔ غرض علم، عمل اور اخلاص یہ تینوں اجزاء حقیقی شریعت ہیں۔ آج کا حضرت مجدد الفسانی کا اصل نام کیا تھا؟ گزشتہ سوال جو ہم نے کل آپ سے پوچھا اس کا جواب ہے سیدنا امام حسن علیہ السلام کی عمر مبارک 47 سال تھی۔ خوش نصیب حضرات جنہوں نے صحیح جواب دیے: شعیب خلیل کمالیہ سے، دانش علی میلسی، عمران علی لاہور، محمد سلیم لاہور، ڈاکٹر محمد قاسم راولپنڈی، احمد علی خانیوال، کاشف حسین گجرانوالا، سید احمد مرسلین اسلام آباد، شمائلہ بطول مظفر گڑھ، عدنان طفیل ننکانہ صاحب، عمیر شاہ لاہور اور محمد حسنین میاں چنو۔ ان حضرات کو کسان آئل کی جانب سے تحائف ان کے گھروں پر پہنچ جائیں گے۔ میں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کی عظیم المرتبت ہستی شیخ احمد سرندی حضرت مجدد الفسانی کی بارگاہ میں عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اس خطے کی جو کمیونٹی ہے، جو مسلمان ہیں، وہ ان کی بارگاہ میں ہمیشہ ان کا سر تسلیم خم رہے گا۔ ان کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں محمد ذیشان بٹ صاحب۔ ہے ولیوں میں
مرتبہ حضرت مجدد کا سبحان اللہ ہے ولیوں میں نرالا مرتبہ حضرت مجدد کا شریعت پر عمل ہے راستہ حضرت مجدد کا شریعت پر عمل ہے راستہ حضرت مجدد کا اور بقا باللہ کا جام ان کو ملا تھا باقی باللہ سے بقا باللہ کا ان کو جام بقا باللہ کا جام کو ملا تھا باقی باللہ سے ہے پرچم اب بھی تو لہرا رہا حضرت مجدد کا ہے پرچم بھی تو لہرا رہا حضرت مجدد کا انہیں شاہان عالم بھی جھکا پائے نہ تھے ساجد رہا باطل پہ روب و دب دبا حضرت مجدد کا ہے ولیوں میں نرالا مرتبہ حضرت مجدد کا شریعت پر عمل ہے راستہ حضرت مجدد